1906 میں بنگال نے ایک سیاسی جماعت قائم کی جس کا نام آل انڈیا مسلم لیگ رکھا گیا۔ اس جماعت کو قائم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ اس جماعت نے بہت جلد مسلمانوں میں مقبولیت حاصل کر لی اور پھر اس میں محمد علی جناح بھی شامل ہو گئے۔ تقریباً 35 سال کی جدوجہد کے بعد 1940 میں ایک کنونشن لاہور میں منعقد ہوا جس میں 23 مارچ کو شیر بنگال مولوی فضل حق نے ایک قرارداد پیش کی اور اس قرارداد میں یہ تجویز دی کہ آزاد ریاستیں قائم کی جائیں ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے، جو کہ شمال مشرقی ہندوستان اور شمال مغربی ہندوستان کے حصوں پہ مشتمل ہوں۔ اس قرارداد کو وہاں موجود تمام مسلمان رہنماؤں نے اس کی تائید کی اور قائد اعظم نے اس ریزولوشن کو ایک بہت بڑی پیش رفت قرار دیا۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 14 اگست 1947 کو قائد اعظم کی قیادت میں ایک ملک پاکستان معرض وجود میں آیا جس کے 2 حصے تھے، ایک مشرقی پاکستان اور ایک مغربی پاکستان۔ یہ دنیائے تاریخ کا پہلا ملک تھا جو مذہبی بنیادوں پر بنایا گیا۔ مارچ 1948 کو پلٹن میدان ڈھاکہ میں ایک بہت بڑے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ اعلان کیا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی۔ اس کو لے کے مشرقی پاکستان کی عوام میں بہت غم و غصہ پھیل گیا اور اسی شام فسادات شروع ہو گئے جس میں ایک طالب علم شہید بھی ہوا۔ اس کے بعد پاکستان مختلف مسائل سے لڑتا ہوا 1958 میں فوجی جرنیلوں کے ہتھے چڑھ گیا اور پھر ہم نے دیکھا کہ 1969 تک ایوب خان نے بلا شراکت غیر پاکستان پہ حکومت کی۔ 1969 میں انہوں نے مارشل لا لگا دیا اور جنرل یحییٰ کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا دیا اور خود سیاست سے ریٹائر ہو گئے۔ جنرل یحییٰ نے 1970 میں انتخابات کا اعلان کیا۔ ان انتخابات میں عوامی لیگ جس کی قیادت شیخ مجیب الرحمن کر رہے تھے، ان کی جماعت کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی مشرقی پاکستان میں اور ماسوائے 2 نشستوں کے باقی تمام نشستوں پہ ان کی جماعت جیت گئی، جس کی وجہ وہ 6 نکات تھے جس میں صوبائی خود مختاری کی بھی بات کی گئی تھی اور صوبوں کی عوام کو زیادہ سے زیادہ حقوق دینے کی بھی بات ہوئی تھی۔ لیکن فوجی قیادت اور اس وقت کے سیاستدان جس میں ذوالفقار علی بھٹو پیش تھے، جن کی پیپلز پارٹی کو مغربی پاکستان میں مجموعی طور پہ کامیابی حاصل ہوئی تھی، انہوں نے اقتدار شیخ مجیب الرحمن کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا چونکہ ان کو ان 6 نکات سے بو آ رہی تھی بغاوت کی۔ بہرحال پھر ہم نے یہ دیکھا کہ 7 مارچ 1971 کو شیخ مجیب الرحمن نے ایک بہت بڑے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے مشرقی پاکستان کی عوام کو یہ حکم دیا کہ وہ سول ڈس اوبیڈینس شروع کر دیں اور ساتھ ہی اپنی آزادی کے لیے بھی جدوجہد شروع کر دیں۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے مغربی پاکستان سے فوج کو مشرقی پاکستان بھیجا گیا تاکہ وہاں پر امن قائم ہو سکے۔ 25 مارچ 1971 کو پاکستانی فوج نے ڈھاکہ یونیورسٹی کے اوپر دھاوا بول دیا اور بہت سارے طالب علموں کو اور اساتذہ کو نہ صرف گرفتار کر لیا گیا بلکہ جان سے بھی مار دیا گیا۔ اسی رات 26 مارچ 1971 کو شیخ مجیب الرحمن نے بنگلہ دیش کے قیام کا اعلان کر دیا اور اس صبح کو شیخ مجیب الرحمن کو
پاکستان کی فوج نے گرفتار کر لیا اور ان کو مغربی پاکستان منتقل کر دیا۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ 26 مارچ سن 1971 سے 16 دسمبر سن 1971 تک بھارت نے مشرقی پاکستان کی عوام کی بہت حمایت کی، مفتی بہینی کو ٹریننگ دی، مالی معاونت کی، اور ہر طرح سے انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ مشرقی پاکستان کے عوام اس جد و جہد میں کامیابی حاصل کریں اور اپنے لیے ایک الگ ملک بنا سکیں۔ یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے ہندوستان کے اس وقت کے فوج کے جنرل مانک شاہ نے پاکستان کو ایک وارننگ دی اور اپنی فوجوں کو مشرقی پاکستان میں داخل کر دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے مغربی پاکستان میں بھی بین الاقوامی سرحدیں جنگ کے لیے کھول دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سیف نبی نور اور میں ہوں سیف الاسلام، اور آج ہے 16 دسمبر سن 2021۔ آج سے 50 سال پہلے 16 دسمبر سن 1971 کو پاکستان کے جنرل امیر عبداللہ خان نیازی، جن کو ٹائیگر نیازی بھی کہتے ہیں، جو کہ کمانڈر تھے ایسٹرن کمانڈ کے اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے مشرقی پاکستان کے اور گورنر تھے مشرقی پاکستان کے، انہوں نے ہتھیار ڈالے جنرل جگجیت سنگھ اروڑہ کے سامنے، جو کہ بھارتی سینا کے کمانڈر تھے ایسٹرن کمانڈ کے، اور اس طرح پاکستان کے 93,000 فوجی بھارت کی قید میں چلے گئے۔ دوسری طرف مغربی پاکستان نے شیخ مجیب الرحمن کو رہا کر دیا اور وہ لندن کے رستے دلی میں رکے، جہاں پہ انہوں نے اندرا گاندھی کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد ڈھاکہ پہنچ کر بنگلہ دیش کی حکومت کی باغ دوڑ سنبھال لی۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہنری کسنجر، جو کہ وزیر خارجہ تھے اس وقت امریکہ کے، انہوں نے بنگلہ دیش کو ایک باسکٹ کیس قرار دیا، یعنی کہ بے پیندے کی ٹوکری، جو ان کے خیال میں باقی تمام زندگی صرف بین الاقوامی امداد پہ ہی گزارا کر سکتی تھی اور کبھی بھی غربت کی لکیر سے اوپر نہیں آ سکتی تھی۔ ایک ایسی قوم جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ یہ اس قابل نہیں ہیں کہ یہ اپنی معیشت کو خود چلا پائیں، لہذا یہ دنیا پر ایک بوجھ بن جائیں گے۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ 26 مارچ سن 2021 کو بنگلہ دیش کی حکومت نے اپنے اخبارات میں ایک اشتہار چھاپا، جس میں انہوں نے اپنا معاشی موازنہ مغربی پاکستان یعنی کہ موجودہ پاکستان سے کیا اور تمام دنیا کو یہ بتایا کہ وہ اس ملک سے کتنا آگے نکل چکے ہیں کہ جن سے انہوں نے 1971 میں آزادی حاصل کی تھی۔ یہ اشتہار اس وقت آپ کی اسکرین پہ ہے اور اس میں موجود ان نمبرز کو میں آپ کے سامنے ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے پاکستان کو ہر شعبے میں پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور اس میں سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ پر کیپٹا انکم بنگلہ دیش کی $2064 ہے، جبکہ پاکستان کی $1130 ہے۔ جی ڈی پی گروتھ ریٹ بنگلہ دیش کا 5.2% ہے، جبکہ پاکستان کا 0.4% ہے، اور ریزروز، فارن ایکسچینج ریزروز بنگلہ دیش کے 42 بلین ہیں، جبکہ پاکستان کے 20.8 بلین ہیں۔ ایوریج لائف ٹائم بنگلہ دیش میں 72 سال ہے، جبکہ پاکستان میں 67 سال ہے۔ چائلڈ مورٹیلٹی ریٹ یعنی کہ 5 سال سے کم عمر کے بچوں کی
وفات بنگلہ دیش میں 1000 میں سے 25 بچے ایسے ہوتے ہیں، جبکہ پاکستان میں سے 1000 میں سے 59 ایسے بچے ہیں۔ اسی طرح پرائمری ایجوکیشن 98% ہے، جبکہ پاکستان میں یہ 72% ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ 1971 میں بنگلہ دیش کی آبادی 6 کروڑ 40 لاکھ تھی اور مغربی پاکستان کی آبادی 5 کروڑ 80 لاکھ تھی۔ آج بنگلہ دیش کی آبادی 16 کروڑ 70 لاکھ ہے، جبکہ پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے، اور پاپولیشن گروتھ ریٹ بنگلہ دیش کا 1% ہے، جبکہ پاکستان کا 2% ہے، اور پاکستان بہت تیزی سے آبادی کے مسائل سے دوچار ہے۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ پرائمری تعلیم بالکل مفت ہے، اور خواتین کے لیے انٹرمیڈیٹ تک تمام تعلیم بالکل مفت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر ویمن امپاورمنٹ یا خواتین کو ہر شعبے میں آگے لایا جا رہا ہے۔ خاص طور پہ ریڈی میڈ گارمنٹ انڈسٹری میں خواتین کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور اس کے علاوہ مائکرو فنانس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر محمد یونس اور ان کے گرامین بینک کو بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، جس کو نہ صرف نوبیل پرائز ملا بلکہ انہوں نے اس وقت بنگلہ دیش کی عوام کی خدمت کی جب بنگلہ دیش سیاسی طور پہ اتنا مستحکم نہیں تھا۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ وہ ملک، وہ قوم جس نے ہم سے آزادی حاصل کی اور جو ہم سے اپنا موازنہ کر رہا ہے، وہ ہم سے اتنا آگے کیوں نکل گیا اور کیسے نکل گیا، جبکہ ہم آج تک اپنے بنیادی مسائل میں ہی پھنسے ہوئے ہیں، اور ہمیں آئندہ بھی کوئی ایسی امید نظر نہیں آتی کہ جہاں پہ جس کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم پاکستان کو ترقی پذیر اقوام میں شامل کر سکیں۔ فی الوقت اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔